ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ زندگی کو برکتوں سے بھرنے کے 3 اصول اور 3 باتیں وہ کون سی ہیں؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 پارٹ 5 ملاحظہ کیجئے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ سورہ مزمل کے اختتام پر اس حصے میں 3 وہ باتیں ذکر کی گئیں جو زندگی کو برکتوں سے بھر دیتی ہیں۔ اگر یہ آیت فرضیت نماز کے بعد نازل ہوئی تو اس سے مراد ہے 5 وقت کی نماز یہاں پڑھو۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، صدقات نافلہ بھی دو۔ دراصل یہاں پر نماز کی تحریص دلائی گئی، نماز کی رغبت دلائی گئی، نماز کی ترغیب دلائی گئی، کیونکہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز نفس کو حقیقت کی راہ دکھاتی ہے۔ نماز قائم کرنے سے گناہ کی رغبت دم توڑتی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے انسان کے اندر محاسبے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنا احتساب کروں، خود احتسابی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہاں کہاں زندگی میں غلط جا رہا ہوں، میں اپنی غلطیوں کو سنوار لوں، اپنے گناہوں کو کہاں کہاں میں کر رہا ہوں ان کو چھوڑ دوں۔ نماز انسان کے وجود کے اندر نیکی کی رغبت پیدا کرتی ہے، نیکی سے کشش پیدا کرتی ہے۔ نماز اطمینان کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہے۔ نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا ذریعہ ہے۔ نماز قائم کرنے سے ایک سچے مسلمان کی تصویر ابھرتی ہے، اور نماز نمازی کے وجود کو فیض یاب کرتی ہے۔ نماز نمازی کو برکتوں سے بھرپور کر دیتی ہے۔ قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی آیا۔ سورہ مزمل کے اختتام میں جو دوسری بات زندگی کو برکتوں سے بھرپور کرنے والی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت دم توڑتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرتی استحکام ہوتا ہے، اس لیے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے، وہ اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور پھر تیسری بات کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کی راہ میں واجبات کے علاوہ بھی دیتے رہا کرو، یعنی زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، جو واجبات صدقات ہیں ان کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیتے رہو۔ اس سے تکلیفیں ٹلتی ہیں، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس میں برکت آتی ہے اور انسان کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سورہ مزمل کی یہ 3 باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔